ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ اپنی کوئی انڈسٹری ہے، نہ انٹرنیشنل بینکنگ کا نظام اور نہ ہی کوئی تسلیم شدہ حکومت، اس کی کرنسی دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ کرنسی کیسے بن سکتی ہے؟ آج ہم جذبات کی اینک اتار کر ایک ایسی کڑوی معاشی حقیقت کا سامنا کریں گے جو ہر پاکستانی کے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے 40 سال تک اپنے دروازے کھلے رکھے، اپنا رزق بانٹا اور لاکھوں مہاجرین کو چھت دی، لیکن آج جب ہم معیشت کی اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سائلنٹ اکنامک وار کی، جہاں ہتھیار گولیاں نہیں بلکہ ڈالرز، سمگلنگ کے ٹرکس اور جیو پولیٹیکل چالیں ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں جہاں پاکستانی روپیہ اپنی قدر بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا، وہیں افغانی کرنسی لوہے کی طرح مضبوط کھڑی رہی۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید افغانستان نے کوئی معجزہ کر دکھایا، لیکن اکنامک ریئلٹی یہ ہے کہ یہ مضبوطی کسی بڑی انڈسٹری یا ایکسپورٹ کا نتیجہ نہیں، بلکہ پاکستان کی معیشت سے رشتے ہوئے اس خون کا نتیجہ ہے جسے ہم سمگلنگ کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کابل میں طالبان کی حکومت آئی اور امریکہ نے ان کے 9 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کیے تو وہاں ڈالر کا ایک خوفناک قحط پیدا ہوا۔ اس قحط کو دور کرنے کے لیے افغانستان نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ کو اپنی ڈالر منڈی بنا دیا۔ روزانہ کروڑوں ڈالر غیر قانونی طور پر سرحد پار بھیجے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اپنے ملک میں ڈالر نایاب ہو گیا، روپے کی قدر گر گئی اور پاکستان میں مہنگائی کا وہ طوفان آیا جس نے غریب کی کمر توڑ دی۔ یہ افغانستان کی معاشی ترقی نہیں تھی بلکہ پاکستان کے سرمایے کی وہ ہجرت تھی جس نے ہماری معیشت کو ICU میں پہنچا دیا۔ بات صرف ڈالرز تک محدود نہیں رہتی۔ ذرا اس منظر پر غور کریں کہ پاکستان کی حکومت اپنی عوام کو سستی چینی اور آٹا فراہم کرنے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے، لیکن وہی سستی چینی اور آٹا ٹرکوں میں بھر کر افغانستان سمگل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا کسان جس کھاد کو اپنے خون پسینے سے خریدتا ہے وہ بارڈر پار پہنچ کر وہاں کی فصلوں کو ہریالی بخشتی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا تقریباً 10 سے 15% حصہ اس غیر قانونی تجارت کی نظر ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان نے حال ہی میں اپنی سرحدوں پر سختی کی اور افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو اچانک مارکیٹ میں ڈالر نیچے آیا اور روپے کو کچھ استحکام ملا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہماری معیشت کی جڑوں میں لگی دیمک کہاں بیٹھی تھی۔ اب ذرا اس عالمی سازش کو سمجھیں جسے ٹرانزٹ ٹریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس کے پاس اپنی کوئی سمندر نہیں ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان نے انسانیت کے ناطے اسے کراچی اور گوادر کے راستے دنیا سے تجارت کی اجازت دی، لیکن اس سہولت کا فائدہ کیسے اٹھایا گیا؟ کاغذوں پر دکھایا جاتا ہے کہ مال افغانستان جا رہا ہے، لیکن وہ کنٹینرز بارڈر کراس کرنے سے پہلے یا کراس کرنے کے فوراً بعد واپس پاکستان سمگل کر دیے جاتے۔ اسے کہتے ہیں ریورس سمگلنگ۔ اس عمل نے پاکستان کی مقامی انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ جب سستا سمگل شدہ مال مارکیٹ میں آتا ہے تو فیصل آباد اور گجرانوالہ کے کارخانے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ معاشی وار ہے جو خاموشی سے ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر رہی ہے۔ اب ذرا اس سے آگے نظر ڈالتے ہیں جہاں انڈیا ایک بہت بڑا معاشی جال بن رہا ہے۔ افغانستان اب وہ ملک نہیں رہا جو صرف پاکستان کے راستے دنیا سے جڑا تھا۔ انڈیا نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں اربوں ڈالر لگا کر پاکستان کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ختم کیا۔ پہلے افغانستان کی 80% تجارت کراچی سے ہوتی تھی، جس سے ہمیں ٹرانزٹ فیس ملتی تھی اور ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر چلتا تھا۔ لیکن آج انڈیا کے تعاون سے افغانستان اپنی تجارت کا رخ ایران کی طرف موڑ رہا ہے۔ یہ صرف ایک تجارتی راستہ نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک وار ہے تاکہ پاکستان کا معاشی اثر و رسوخ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ انڈیا افغانستان میں سڑکیں اور ڈیم بنا کر وہاں کی عوام کے ذہنوں میں یہ زہر گھول رہا ہے کہ پاکستان ان کا دشمن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا صرف افغانستان کو ایک موہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان کا مغربی بارڈر کبھی پرسکون نہ رہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کھیل تو زمین کے نیچے چھپے اس خزانے کا ہے جس کی مالیت 3 ٹریلین ڈالر لگائی گئی ہے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں لیتھیم، تانبا اور کوئلہ اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے کہ اسے مستقبل کی سعودی عرب کہا جا رہا ہے۔ لیتھیم وہ دھات ہے جو دنیا بھر کی الیکٹرک گاڑیوں اور سمارٹ فونز کی بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے۔
अब चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इस खजाने को निकालने के लिए अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाया कारी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कभी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार था, आज इस रेस में पीछे छूटता नजर आ रहा है। हमारी अपनी मादनियात जैसे रिकॉर्डक आलमी अदालतों के जुर्मानों और हमारी अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ चुकी है, जबकि अफगानिस्तान खामोशी से अपने वसाइल को आलमी मंडी में लाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ एक और अहम पहलू पानी की सियासत का है। अफगानिस्तान दरियाए काबुल पर डैम बना रहा है। अगर ये डैम मुकम्मल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बड़े हिस्सों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। मईशत और ज़राअत लाज़िमो मलजूम है। अगर हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये वो खामोश हथियार है जिसे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया की तकनीकी महारत और अफगानिस्तान का जोग्राफिया मिलकर पाकिस्तान के लिए एक वाटर क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, जो हमारी मईशत के लिए सही नहीं है। यहाँ एक कड़वा सवाल पैदा होता है, क्या हमने 40 साल तक जिस भाईचारे की कीमत चुकाई उसका सिला हमें ये मिला कि हमारी मईशत दांव पर लग गई। हकीकत यह है कि मईशत में कोई किसी का सगा नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद की जुबान बोली जाती है। अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ झुकाव और स्मगलिंग के जरिए हमारी मार्केट को नुकसान पहुँचाना ये साबित करता है कि वो अब एक बदले हुए खिलाड़ी हैं। हमें ये तस्लीम करना होगा कि जज्बात से पेट नहीं भरता। अगर पाकिस्तान ने अब भी अपनी सरहदों को मुकम्मल साउंड प्रूफ ना बनाया, अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को स्मगल शुदा माल से ना बचाया, तो हम इस माशी जंग में पीछे रह सकते हैं। हमें अपनी इकोनॉमिक रियलिटी को पहचानना होगा। हमें अपनी पोर्ट्स को इतना सस्ता और तेज करना होगा कि अफगानिस्तान दोबारा कराची की तरफ देखने पर मजबूर हो। हमें अपनी मादनियात की पॉलिसी को ठीक करना होगा ताकि हम दुनिया को लिथियम और तांबा सप्लाई करने वाले बड़े मुल्क बन सकें। याद रखिए, वही कौमें दुनिया में सर उठाकर जीती हैं जिनकी मईशत मजबूत होती है। अफगानिस्तान की ये माशी सूरत हाल हमारे लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वेक अप कॉल है। ये वक्त है कि हम अपनी सफ़ों में छुपे उन गद्दारों को पकड़ें जो चंद डॉलर्स के इवज पाकिस्तान का आटा, चीनी और पेट्रोल स्मगल करवाते रहे। पाकिस्तान को अब इमदाद की बजाय तजारत पर फोकस करना होगा। हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सिर्फ और सिर्फ बराबरी और माशी मफाद की बुनियाद पर इस्तवार करना होगा। अगर हमने अब भी वही पुरानी डगर अपनाई रखी तो हम तारीख की कड़वी सच्चाई में फंस जाएंगे। वक्त तेजी से बदल रहा है और माशी ताकत का मरकज अब एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है। इस बड़ी गेम में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसर है कि हम आज क्या फैसला करते हैं। हमने इंसानियत निभाई, हमने साथ दिया, लेकिन अब वक्त है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के माशी मफाद को मुकद्दम रखें। अगर हम मजबूत होंगे तो हम अपने हमसायों की बेहतर मदद कर सकेंगे, अपने मुल्क के लोगों की बेहतर मदद कर सकेंगे, वरना कमज़ोर मईशत के साथ हम खुद एक बोझ बनकर रह जाएंगे। इस पूरे माशी मंजरनामे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दोबारा कभी पहले जैसे होंगे? क्या स्मगलिंग पर हालिया क्रैकडाउन हमारी मईशत को बचा सकेगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।